صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ پچھلی دفعہ ہم نے باب شروع کیا تھا جس میں جانوروں اور چپایوں کے پیشاب اور ان کے باڑوں میں نماز پڑھنے کے بارے میں تھا۔ وہ باب بھی ہمارا جاری رہے گا، اور حدیث جو ہم نے شروع کی تھی اونٹ کے پیشاب سے علاج کے بارے میں، اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے سائنٹیفکلی بھی اس کو دیکھا کہ مخصوص علاقوں کی مخصوص بیماریوں کا علاج کچھ مخصوص چیزوں سے ہوتا ہے، اور صحرائی علاقے کی کوئی خاص بیماری ایسی ہے یلو فیور کی قسم کی، جس کا علاج اونٹ کے دودھ اور اس کے پیشاب سے اور باڑے میں رہنے سے، صحرا کی آب و ہوا میں رہنے سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو غیر مسلم سائنسدان ہیں یا سیاح ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے۔ اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے کہ وہ چرواہے جنہوں نے قتل کیا تھا، وہ قبیلے کے لوگ، قبیلہ ارینا اور اکل کے لوگ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیکی ان کے ساتھ کی تھی اس کا جواب انہوں نے غلط طریقے سے دیا، تو ان کو جو سزا دی گئی وہ یہ دی گئی کہ جیسے انہوں نے چرواہے کو قتل کیا تھا اسی طرح سے ان کو بھی قتل کیا جائے۔ انہوں نے چرواہے کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے تھے، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری تھیں، اور پھر ان کو زخمی کر کے صحرا میں پھینک دیا تھا، جہاں انہوں نے تڑپ تڑپ کے جان دے دی تھی، اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اس کا بہت ہی دکھ ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک دستہ بھیجا، کہا جاتا ہے کہ یہ 20 انصاری صحابہ کا دستہ تھا، اور حضرت سعد بن زید اس فوجی دستے کے سربراہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب دن چڑھا اور یہ لوگ ان کو گرفتار کر کے واپس لے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قصاص میں جو قرآن کا حکم ہے کہ قتل کا قصاص لیا جائے، تو قصاص میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی وہی سزا دی کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں جو تھے وہ مخالف سمت سے کٹوائے، اور ان کی آنکھوں میں بھی سلائیاں پھیری گئیں، اور ان کو وادی حرہ میں پھینک دیا گیا۔ وادی حرہ مدینہ سے باہر ایک وادی ہے، جب مکہ سے مدینہ کی طرف جائیں تو یہ راستے میں آتی ہے، اور وہ صحرا ہے، تو وہاں پہ سیاہ پتھر ہیں، وہاں پہ ان کو پھینک دیا گیا، اور یہ بھی اسی طرح تڑپتے رہے، پانی مانگتے رہے، لیکن ان کو پانی نہیں دیا گیا، اور وہیں پہ ان کا یہ لوگ اسی تکلیف کے ساتھ انہوں نے جان دے دی۔ اب کہا جاتا ہے جی اتنی شدید سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو دیکھیں ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ اے ایمان والو قتل کے بارے میں قصاص تم پر فرض کیا گیا، لازم کیا گیا۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل مندو، عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ کہ دنیا کے اندر جو فساد اور قتل و غارت اور جو برائیاں پھیلتی ہیں، وہ اسی طرح سے پھیلتی ہیں کہ جب مجرموں سے قصاص نہ لیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، اور وہ جرم کریں اور وہ بڑے لوگوں کی سفارش کرا کے چھوٹ جائیں، اور پھر نکل کے وہ اور جرائم کریں، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے، اور پھر لوگ انصاف کا جو ذمہ ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور پھر ایک کے بدلے 4 قتل اور 4 کے بدلے 10 قتل، اور خاندانوں کے اندر جو لڑائیاں ہیں نسل در نسل وہ چلتی رہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، کہ ایک مجرم سے قصاص لے لو گے تو سارے معاشرے کی حفاظت کر لو گے، اور سارے معاشرے کو زندگی مل جائے گی۔ یعنی ایک قاتل کا قتل بہت سے بے گناہوں کو قتل ہونے سے بچا لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ جرائم کی سزا دینا ضروری ہے، ورنہ جرائم اگر مجرموں کو سزا نہیں دی جائے گی تو ہمارے معاشرے والا حال ہوگا کہ مجرم دندناتے پھریں گے اور قتل و غارت کی کثرت ہو جائے گی۔ تو جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، انہوں نے صرف ایک جرم نہیں کیا تھا، بلکہ جیسے حدیث کے آخر میں حضرت ابو قلابہ جو ہیں، قلابہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا تھا، فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا، پہلی بات ہی کہ انہوں نے چوری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی بیت المال کے جو اونٹ تھے، سرکاری اونٹ تھے، وہ چرا کے لے گئے، وَقَتَلُوا،
انہوں نے قتل کیا. قتل کس کو کیا؟ کسی عام شخص کو قتل نہیں کیا. قتل بہرحال قتل ہے، لیکن جب کسی سرکاری اہلکار کو قتل کیا جاتا ہے تو وہ صرف قتل نہیں ہوتا، بلکہ وہ سرکار کے خلاف بغاوت ہوتی ہے. اس لیے کہ کسی آن ڈیوٹی پولیس والے کو قتل کیا جائے، کسی چوکیدار کو جو ڈیوٹی پہ متعین ہے، یا کسی فوجی کو قتل کیا جائے، یا کوئی آفیسر ہے جو سرکاری ڈیوٹی پہ ہے اور اس کے دفتر میں جا کے اس کو قتل کیا جائے، تو یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے اور یہ حکومت کی رٹ کے خلاف ہوتا ہے. اور انہی لوگوں کے خلاف پھر جو جس کو کہتے ہیں کہ باغی ہیں، اور ان کے خلاف فوج بھی جو طرح طرح کے آپریشن کرتی ہے. اس وقت ہماری فوج بھی جو مختلف آپریشن کر رہی ہے کہ ان لوگوں نے حکومت کے ریٹ کو چیلنج کیا. تو ان لوگوں کا یعنی ایک جرم صرف قتل نہیں تھا، بلکہ حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنا تھا کہ وہ حکومت کا بیت المال تھا اور حکومت کے نمائندے تھے جن کو انہوں نے قتل کیا. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ وحارب اللہ و رسولہ، کہ انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی. ایک عام حکومت کے خلاف بھی اگر کوئی جرم کیا جاتا ہے تو حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور رسول کے جو حکم ہے اس کے خلاف کیا جائے تو یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف کرنا، اللہ اور رسول کے حکم کو چیلنج کرنا، اس کے خلاف بغاوت کرنا، اور اس سے آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اس طرح کی خلاف ورزی کہ آپ کے نمائندے کو قتل تک کر دینا. بنی اسرائیل نے یہی تو کیا تھا. وہ کیوں راندہ درگاہ ہوئے تھے کہ رسولوں کو قتل کیا، رسولوں کے نمائندوں کو قتل کیا، اللہ کے جو احکام تھے ان کو چیلنج کیا. تو ان لوگوں نے بھی ظاہر اتنی بڑی جسارت کی اور انہوں نے کہا وَكَفَرُوا بَعْدَ ایمانہم، اور ایمان لانے کے بعد وہ کافر ہو گئے. مومن تو نہیں تھے نا، ظاہر ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اس درجے کی کر رہے ہیں تو مومن تو نہ رہے، یہ تو مرتد ہو گئے. تو گویا ان کے یہ 4 بڑے جرائم تھے اور ان 4 بڑے جرائم پہ ان کو سزا دی گئی، اور یہ سزا بھی بالکل قرآن ہی کے مطابق تھی. اور یہاں قرآن پاک کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر جو احکام دیے گئے ہیں کہ جو شخص مال لوٹیں، یعنی جو ڈاکہ مارتے ہیں، ان کے لیے سزا یہ ہے کہ ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے. ہمیں لگے گا جی بہت یہ سخت سزا ہے. تو لوگوں کی عزتیں لوٹنا، لوگوں کے گھروں میں ڈاکے مارنا اور امن عامہ کو تباہ کرنا یہ کوئی چھوٹا گناہ تو نہیں ہے. تو اگر اس طرح کی 1-2 مجرموں کو سزا دی جائے گی تو باقی لوگوں کو تنبیہ ہو جاتی ہے. ابھی یہ جو قصور کا واقعہ ہوا ہے ایک بچی کے ساتھ زیادتی کا، بلکہ کئی بچیوں کے ساتھ زیادتی کا، اس کے مجرم کو سزائے موت سنائی گئی ہے اور کورٹ کے اندر اب ریٹ کر دی گئی ہے کہ اس کو جو پھانسی دی جائے گی وہ سرے عام دی جائے. تو اس لیے نہیں کہ اس سے کوئی کسی کو حیث پہنچانا مقصود ہے، بلکہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں سرے عام سزا دی جائے کہ باقی لوگ جو ہیں ان کو ایک تنبیہ ہو اور لوگوں کو اس طرح کے جرائم کرتے ہوئے خوف آئے کہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے اسلام کی سزائیں اس طرح کی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ڈر جائیں، جو مجرم ہیں یا جرائم جن کے سرشت کے اندر جرم کی وہ پائی جاتی ہے کوئی حص بھی، تو وہ بھی اس سے باز آ جاتے ہیں اور وہ ڈر کے جرائم کرنے بند کر دیتے ہیں. تو اس لیے اسلام کے اندر یہ ہے کہ جو لوگ مال لوٹیں ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں جو ہے وہ کاٹ دیا جائے. اور اگر وہ لوگوں کو ڈرائیں اور دھمکائیں اور مال نہ لوٹیں تو پھر ان کو قید کی سزا دی جاتی ہے یا ان کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے. لیکن جو کوئی قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس نے قتل بھی کیا ہے، مال بھی لوٹا ہے، تو پھر قاضی کو اختیار ہے کہ چاہے تو ان کے ہاتھ پیر کاٹے اور اس کے بعد قتل کرے، اور چاہے کہ انہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ قتل کر دے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ شریف کے جو ابھی ابتدائی دور تھا، ابھی اسلام جو ہے وہ نیا نیا ابھی پھل پھول رہا تھا، تو اگر شروع میں اس طرح کی گنجائش دے دی جاتی ان لوگوں کو اور ان کو سزا نہ دی جاتی تو اس سے اسلامی حکومت کی کمزوری ظاہر ہوتی اور عین ممکن تھا کہ اس طرح کے اور گروہ بھی آتے اور وہ ایسی حرکتیں کرتے. تو ان کو جب یہ سخت سزا دی گئی تو گویا جو دوسرے لوگ ایسی کوئی نیت بھی رکھتے تھے وہ چکنے ہو گئے، اور ان میں سے کسی نے جرأت نہیں کی کہ اسلامی حکومت کے خلاف اس طرح کا کوئی کام کرے. لہٰذا یہ سزا جو تھی وہ عین اسلامی قانون کے مطابق تھی جو دی گئی. البتہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب ابھی تک مسلح نہ کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور بعد میں یہ حکم آیا غزوہ خیبر کے بعد یہ حکم آیا تھا کہ مسلح نہ کیا جائے، یعنی مرنے والے کے اعضاء نہ کاٹے جائیں، آنکھوں میں سلائیاں وغیرہ نہ پھیری جائیں. تو اس لیے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو
اس طرح کی سزا یعنی ہم کو مسلحیں وغیرہ پھیرنے کی سزا نہیں دی، لیکن جو ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کی ہے تو قرآن کی روح سے ہے، سورہ مائدہ کی روح سے ہے، لہذا وہ سزا تو بعد میں بھی برقرار رہی، لیکن اس طرح کی کوئی سزا مسلحیں وغیرہ پھیرنے کی جو بعد میں نہیں دی گئی۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ حدیث جو ہے وہ بالکل درست حدیث ہے، اور ظاہر ہے اس پہ ہمارا ایمان تو پہلے بھی تھا کہ درست ہے، لیکن ہم نے اس کے بارے میں جو سائنٹیفک اور جو دوسری توجیحات تھیں وہ ہم نے دیکھی، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ سب کو یہ جو مسئلہ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا اور ہم اس کے بارے میں جواب دینے کے قابل ہوں گے۔ اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 232، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے قبل ان یبن المسجد الحرام، قبل ان یبن المسجد، کے مسجد بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے فی مرابض الغنم، جو بکریوں کے باڑے ہوتے تھے۔ تو یعنی یہاں پچھلا ہم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیکھا تھا کہ وہ بکریوں کے باڑے میں بھی پڑھ لیتے تھے اور دار البرید میں بھی پڑھ لیتے تھے۔ تو یہاں پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے بکریوں کے باڑے کے بارے میں آیا ہے کہ اس کے قریب آپ نماز کے اندر یا اس کے قریب نماز پڑھ لیتے تھے، اور ظاہرہ بھی مسجد نہیں بنی تھی اور بکریاں تو گھروں کے اندر بندھی ہوتی تھی اور ارد گرد ان کے پھرا کرتی تھی، تو اس لیے بکریوں کے باڑے کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے اندر نماز پڑھی۔ تو اور ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو خشک جگہ ہوگی، صاف جگہ ہوگی، وہیں پہ پڑھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کوئی چادر بھی اوپر بچھائی ہو، لیکن یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بکریوں کے باڑے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، لیکن اونٹوں کے باڑے میں نہیں پڑھی، اور اس سے شاید منع بھی کیا ہے، اس لیے کہ اونٹ کا پیشاب بھی ایک تو بہتا ہے اور وہ دور تک پھیلتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اونٹ ایک یعنی بڑا ایسا شریر قسم کا جانور ہے اور وہ کسی وقت بھی انسان کو کچل سکتا ہے، جبکہ بھیڑ بکریاں جو ہیں یہ ظاہر اس طرح کا کام نہیں کرتی، اس لیے اونٹوں کے قریب نماز پڑھنے کا ہمیں نہیں ملتا، لیکن بکریوں کے باڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ تو دیکھیں کہ ہمارا دین جو ہے یہ کس قدر مفصل احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت جزا دے علماء کرام کو کہ جنہوں نے ان حدیث کو، نہ صرف حدیث کو بلکہ ان کے اندر جو فقہ کے مسائل ہیں ان کو محفوظ رکھا، اور بعد کے آنے والے علماء نے بھی، جیسے ڈاکٹر امید الدین صاحب کی تفصیل ہمیں ملتی ہے معاذات حدیث میں، ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی، اور مختلف مکاتب فکر کی کتابیں ہمیں ملتی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ بھی اگر ہم اس کو سرچ کریں تو ہمیں بہت سارے لوگوں کی تشریحات اور تصریحات ملتی ہیں ان حدیث کے بارے میں، تو اللہ سب کو جزائے خیر دے کہ جو ہمارے علم میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم حدیث کی روح کو سمجھیں اور اپنے دین کی صحت اور دین کا جو وسعت ہے اس کو ہم سمجھیں، اور اس کو اپنے اوپر ہم جاری و ساری کریں کہ یہ دین کتنی باریکیاں ہمیں سکھاتا ہے اور ہم کس طرح سے اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اور ان چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہم ویسا علم حاصل نہیں کرتے جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے، اور بحیثیت مسلمان جس درجے کا ہمیں علم مطلوب ہے اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم اور سمجھ عطا فرمائے جو دین پہ عمل کے لیے ضروری ہے، اور اس کو ہمارے لیے نافع اور باعث خیر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔